السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین، معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے قرآن مجید کی برکات سے متعلق اور قرآن مجید کی عظمت سے متعلق۔ اس موضوع کی یہ اگلی کڑی ہے جو آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت یا عاجز حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک سے متعلق قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ اعراف کی 204 نمبر والی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا مفہوم ہے: اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمتوں کی بارش کی جائے۔ شرط یہی ہے کہ قرآن کریم جب کبھی تلاوت کی جا رہی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سارے کام و کاج چھوڑ کر اور اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر جہاں قرآن پڑھی جا رہی ہے خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تبھی آپ کو اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول آپ پر ہوتا رہے گا۔ تو بھائیو، یہ قرآن مجید جو ہے معرفتوں والی کتاب ہے اور حقیقتوں کا خزانہ ہے، سچائیوں کا مجموعہ ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ الٹیمیٹ ریالٹیز آف دی یونیورس ہے۔ یعنی ساری دنیا کے اندر جو خوبیوں کا جو باعث ہے، برکتوں کا باعث ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کائنات کی صداقتوں کو یکجا فرما دیا ہے۔ یہ اب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور دنیا و آخرت کی عزتیں پانے کے لیے یہی ایک ذریعہ ہے۔
یاد رکھیں کہ جو بندہ دنیا میں اس قرآن مجید کی قدر نہیں پہچانے گا، آخرت میں قرآن اس سے نا آشنا بن جائے گا، میں جانتا ہی نہیں کہ یہ آدمی کون ہے، اور اس طرح وہ بندہ قرآن کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ حشر کے میدان میں بندے کو شفاعت کی بہت ضرورت ہے، بے انتہا ضرورت ہے، جس میں پہلی شفاعت جو ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوگی، اور دوسری شفاعت جو ہے پروردگار کے فضل و کرم سے قرآن جو ہے وہ کرے گا، قرآن ذریعہ بن جائے گا ہماری شفاعت کے لیے۔ تو ایک بزرگ صاحب کتاب، عالم و فاضل، بڑے نیک کامل بزرگ ہیں، وہ اپنے سفر کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، جسے میں انہیں کی زبان میں نقل کرنے کی کوشش کروں گا، سماعت فرمائیں۔ بڑے کامل ولی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ 1987 میں یہ عاجز واشنگٹن میں ورجینیا کے قریب مقیم تھا۔ واشنگٹن میں ورجینیا جو ہے علاقہ ہے، وہاں حضرت مقیم تھے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنے ملنے کا ایک دن متعین کیا ہے۔ وہاں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، لیکن وہاں اسلام کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لہذا ان کے دل میں اسلام کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں آتی وہ کہتے رہتے ہیں۔ چنانچہ دوست احباب نے اس عاجز کو، یعنی ان عالم و فاضل بزرگ کو قربانی کا بکرا بنا دیا کہ آپ ہی وہاں جائیں۔ لہذا وہ بزرگ ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ وہاں جانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مہینے میں ایک بار ان کی میٹنگ ہوتی تھی، کبھی کوئی بات زیر بحث آتی اور کبھی کوئی بات دوسری زیر بحث رہتی۔ تو ہمارا فرض منصبی یہ تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس کو ہم واچ کریں، یعنی اس کا مشاہدہ کریں۔ چنانچہ اگر ان کو کوئی کنفیوژن ہوتی تھی تو ہم اس کو کلیریفائی کر دیتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو، یعنی ان بزرگ کو، یہ سعادت سالہا سال نصیب فرمائی۔ کسی کرسی پر عیسائیوں کا پادری بیٹھا ہوتا تھا، کسی کرسی پر یہودیوں کا راہب جو ہے مذہبی پیشوا بیٹھا ہوتا تھا، کسی کرسی پر ہندوؤں کا پنڈت بیٹھا ہوتا تھا، اور کسی کرسی پر اسلام کے نام پر رکھی ہوئی تھی، اس پر یہ عاجز کو بیٹھنے کی توفیق ملتی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر دین کے عالم، دیگر مذہبوں کے عالم کے اور بھی نمائندے بیٹھے ہوتے تھے۔ اس مرتبہ اس عاجز نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ آئندہ کی میٹنگ کا جو ایجنڈا بنایا جا رہا ہے، اس میں یہ پوائنٹ رکھا جائے کہ ہر دین والا اپنی اپنی آسمانی کتاب کا کچھ حصہ اس میٹنگ میں تلاوت کرے اور اس کی سمری جو ہے وہ بھی پیش کرے، یعنی اس کا خلاصہ پیش کرے۔ اس پر وہ سب آمادہ ہو گئے۔ اس میں ایک راز تھا جس کو وہ بالکل نہ سمجھ سکے۔ جب اگلے مہینے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اس عاجز سے کہا کہ چونکہ یہ آپ ہی کی تجویز کی ہوئی جو ہے بات ہے کہ جو دینی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر جو ہے سنائیں اور اس کا خلاصہ بھی بیان کریں، لہٰذا آپ سے ہی شروع کریں۔ چنانچہ ہم نے جو ہے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی ان کے سامنے تلاوت کی اور اس کے معانی
انگریزی میں ان کے سامنے بیان کر دیے۔ اس لیے ہم نے پڑھا تھا کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید میں آ چکا ہے اور پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا گویا پورے قرآن کو ان کے سامنے پیش کر دینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چند سوالات کیے اور وہ ان کے جوابات سن کر مطمئن ہو گئے۔ میرے بعد قدرتاً یہودی بیٹھا تھا، وہ مجھے ہمیشہ بڑے غور سے دیکھتا رہتا تھا۔ ہر بار امامہ بھی ہوتا، ہر بار جبہ بھی ہوتا اور ہر بار ہاتھ میں عصا بھی ہوتا تھا۔ اب اس کے دل میں محسوس ہوتا تھا کہ عصا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وراثت تھی، مگر ہے ان کے ہاتھ میں، یعنی ان بزرگ کے ہاتھ میں۔ حتیٰ کہ وہ بیچارہ ایک دن بول ہی پڑا، کہنے لگا یو آلویز کم وتھ اے ڈفرینٹ ریسپیکٹیو لک، آپ ہمیشہ ایک منفرد اور قابل قدر شخصیت کے روپ میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت ہے۔ یہ الفاظ یہودیوں کے ایک بڑے عالم کے ہیں۔ جی ہاں، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ میں نے کہا خیر، جب اس عاجز نے تلاوت اور ترجمہ مکمل کر لیا تو اس کے بعد اس یہودی جو ہے رہبان، وہ ان کا بانی یہودیوں کا جو بڑا ہے، عالم ہے، اس نے انگریزی کی کتاب کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے وہ کتاب پڑھنا شروع کی تو میں نے کہا کہ میں ایک پوائنٹ جو ہے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں ہوئی تھی؟ اس نے کہا وہ تو ہبرون یعنی عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے کہا ابھی تو آپ انگریزی پڑھ رہے تھے، جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس میں سے پڑھا جائے۔ جب میں نے یہ کہا تو مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عیسائیوں کا پادری بولا کہ جی آپ کے سامنے کھری سی بات کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی دین موجود ہیں ان کے ماننے والوں میں سے فقط مسلمان ہی ایک ایسے ہیں جن کے پاس الہامی کتاب قرآن مجید اوریجنل اصلی حالت میں موجود ہے، باقی سب کے پاس فقط ترجمے ہیں۔ سب نے اس کی تائید کی۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اس وقت ایمان بہت مضبوط ہوا کہ اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کے چنے ہوئے بندے موجود ہیں اور سب اقرار کر رہے ہیں کہ فقط مسلمان ہی ایک ایسے ہیں جن کے پاس کلام الہی اپنی اصل شکل میں موجود ہے، باقی کسی کے پاس کلام الہی موجود ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پکڑ کر فرماتے تھے کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ آج کل تو قرآن مجید کو ماننے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ ڈپریشن سی ہے۔ یہ ڈپریشن کا لفظ ہم مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ڈپریشن نام کی کوئی شکایت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے اس لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی اس کے ترجمے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ڈپریشن کو اردو میں بھی بولنا ہو تو ڈپریشن ہی کہتے ہیں، نہ تو یہ لفظ اردو میں تھا اور نہ ہی عربی میں۔ لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے زبان کا لفظ ہے انہی کی زندگیوں میں ڈپریشن ہوتا تھا، اور وہیں سے ادھر ہمارے ہاں آیا ہے۔ قرآن مجید سے روگردانی کی وجہ سے یہ لفظ ہماری زندگیوں میں بھی آ چکا ہے۔ جس کا اللہ سے واسطہ ہو اس کا پریشانیوں سے کیا واسطہ؟ غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی 28ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے جان لو کہ اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے تو پھر انسان کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن موجود ہے مگر پڑھتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے 1992 میں تاشقند جانے کا موقع ملا۔ وہاں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک جوان عورت ذرا تیز تیز چلتی ہوئی قریب آئی اور کہنے لگی آر یو مسلم، یعنی کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ کہنے لگی ڈو یو ہیو قرآن؟ آپ نے فرمایا، بزرگ نے فرمایا کہ میں نے کہا ہاں میرے پاس ہے، سفر میں ایک چھوٹا نسخہ سینے سے لگا کر رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا آپ ضرور دیکھ سکتی ہیں۔ جب اس نے میرے ہاتھ سے قرآن پاک لیا تو قرآن پاک کو چوم کر کبھی ایک آنکھ سے لگانے لگی، کبھی دوسری آنکھ سے لگانے لگی، اور کبھی سینے سے لگاتی۔ عجیب دیوانوں والی سی حرکت اس عورت نے کی۔ کچھ دیر تو میں انتظار میں رہا، دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ نے مجھے قرآن واپس نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری عمر اس وقت 39 سال ہے، 39 ایئرس، اور میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی زیارت کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت احساس ہوا کہ اے اللہ یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسجد جائیں تو وہاں بھی قرآن مجید ہمارے لیے رکھا ہوا موجود ہوتا ہے، مدرسے میں جائیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے، گھروں میں جائیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ دکانوں میں جائیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کی برکات سے نہ صرف مسلمان ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ یہ غیر مسلموں کی زندگیوں میں بھی انقلاب برپا کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک جوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا، اسے کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے کر ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا۔ اس کی عمر 40-42 سال تھی۔ وہ گھر آ کر بڑا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مر جاؤں گا۔ ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کہنے لگا اب تو میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، کیونکہ اب میری صحت کے بحال ہونے کا کوئی چانس ہی باقی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں جو بھی کہوں گی آپ میری بات مانیں گے تو اس شرط پر میں آپ کو ایک چیز پلاتی ہوں، آپ بالکل صحت مند ہو سکتے ہیں۔ تو شوہر نے جواب دیا جب ہاسپٹل میں میرے علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں تو آپ کے پاس کون سی چیز آ گئی ہے؟
وہ کہنے لگی کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بہت محبت ہے۔ بیوی نے کہا اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر وعدہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اکٹھے لمبی زندگی گزار سکیں گے۔ بس آپ وعدہ کریں کہ جو بات میں کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔ تو شوہر نے کہا میں تو آپ کی باتیں ویسے ہی مانتا ہوں۔ پہلے زمانے میں تو جانور کو رسی ڈال کر پیچھے لے کر چلتے تھے، لیکن آج کل کے نوجوان ایسے سدھائے ہوئے ہیں کہ ویسے ہی بیوی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ خیر میاں نے وعدہ کر لیا کہ آپ جو بات بھی کہیں گی میں مانوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پاس ایک جگ میں پانی بھی رکھ لیا، وہ کچھ پڑھ کر اس پانی پر پھونکتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میاں کو اس میں سے کچھ پانی پلا دیا۔ پھر جب بیوی اس کو پیاس محسوس ہوتی تھی تو اسی جگ میں سے پانی پلا دیتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے ابھی چند دن ہی وہ پانی پیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہیلتھی محسوس کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اس نے جا کر لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس کو یقین نہ آیا۔ جب اس نے ساری صورتحال اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے کہا کہ کسی دوسری لیبارٹری سے چیک کروا لیں۔ چنانچہ وہ دوسری لیبارٹری میں چلا گیا، وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دوسری رپورٹ لے کر گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا میری بیماری تو واقعی ختم ہو چکی ہے اور میں بھی اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، مگر سچ سچ بتائیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی پہلے تو آپ مجھ سے وعدہ کریں جو میرے ساتھ کیا تھا، پھر بتاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مطالبہ کریں، آپ جو بات بھی کہیں گی میں پوری کروں گا اور ساری باتیں مانوں گا۔ وہ کہنے لگی آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں۔ جب اس کی بیوی نے یہ کہا تو وہ ہندو جوان حیران رہ گیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ کر بولا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیوی نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، اب آپ کو صحت مل چکی ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اب آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گی۔ بیوی نے کہا جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب جو کہہ دیا ہے وہ پورا کریں۔ اس نے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ بیوی کہنے لگی ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تمہارا باپ تو اتنا پکا ہندو ہے کہ وہ تو اوروں کو بھی ہندو دھرم کی طرف دعوت دیتا تھا، اگر اسے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ آپ کا گلا کاٹ دے گا۔ تم ایسے گھر کی لڑکی ہو، پھر تم کیسے مسلمان بن گئی؟ بیوی نے کہا کہ یہ لمبی کہانی ہے، میں پھر سناؤں گی، آپ پہلے کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان بن جائیں۔ میاں اب اچھی طرح خوابوں میں آ چکا تھا، اس لیے اسے کلمہ پڑھنا ہی پڑا۔ الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ اب بتاؤ کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا۔ اب اس نے اسے یہ کہانی سنائی جو میں اب سنانے کو جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ جب میں چھوٹی عمر میں اسکول پڑھتی تھی اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی، وہ میری سہیلی بن گئی۔ وہ ہمارے پڑوس ہی میں رہتی تھی۔ میں شام کے وقت اس کے گھر کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ اس کے والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔
میری وہ سہیلی بھی اپنی والدہ سے قرآن مجید پڑھتی تھی، چنانچہ وہ میری سہیلی تھی، اس لیے جب وہ اپنا سبق یاد کرتی تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، اور میں بھی ذہین تھی، اسے بھی سبق یاد ہو جاتا اور مجھے بھی اس کا سبق یاد ہو جاتا تھا۔ جب وہ اپنی امی کو سناتی تو میں بھی اس سے کہتی کہ خالہ میں بھی سناتی ہوں۔ اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق سن لیا کرتی تھی۔ جب خالہ نے چند دنوں میں میرا یہ شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹی تم روزانہ ہی تو آتی ہو، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یاد کرتی رہو۔ چونکہ میری کلاس فیلو تھی اس لیے میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو خالہ کہنے لگی بیٹی یہ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس طرح میں 2 سال تک ان کے گھر جاتی رہی اور سبق بھی پڑھتی رہی۔ جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اسی طرح میں نے بھی اس کے ساتھ قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جب قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تو میں نے خالہ سے کہا خالہ باقی بچے تو گھر میں پڑھتے ہیں لیکن میں تو گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا قرآن مجید میں علم نشرح ایک سورت ہے، یہ سورت پڑھ کر اگر کسی مریض پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں تو اس کو صحت مل جاتی ہے۔ یہ عمل مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا، اب یہی عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسے یاد رکھنا، یہ کبھی نہ کبھی تمہارے کام آ جائے گا۔ وہ مجھے اس قسم کی باتیں سنایا کرتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہوئی اور میری شادی ہونے لگی تو چند دن پہلے میں ان کے پاس گئی اور ان کے پاس بیٹھ کر بہت روئی کہ خالہ آپ کی بیٹی میری سہیلی تھی، اس وجہ سے میں آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی، اسی بہانے سے میں نے قرآن مجید بھی پڑھ لیا تھا اور آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا۔ اندر سے تو میں مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن اب جہاں میری شادی ہو رہی ہے وہاں تو میں نہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس قرآن مجید ہوگا، وہاں میرا کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا بیٹی تم پریشان نہ ہونا، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن مجید بھیج دوں گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ چنانچہ خالہ نے میری والدہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی سہیلی ہے اور میری بیٹی اسے ہدیے کے طور پر جہیز کے کچھ کپڑے دینا چاہتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی کپڑے بنوا دوں۔ میرے والدین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں پرائمری سے لے کر کالج تک کلاس فیلوز ہوتی تھیں اور آپس میں محبت بھی رکھتی تھیں، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی کچھ جوڑے بنوا دیں۔ چنانچہ انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم اس کو جہیز میں 7 جوڑے بنوا کر دیں گے۔ اس خالہ نے میرے لیے بہت ہی قیمتی جوڑے بنوائے۔ انہوں نے ان کپڑوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفٹ پیک کروایا اور ان کے درمیان میں قرآن مجید بھی گفٹ پیک کر کے ہمارے گھر پہنچا دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کے کپڑے گفٹ پیک کیے ہیں، آپ اسے یہاں اپنے گھر نہ کھولنا بلکہ آپ کی بیٹی اپنے نئے گھر میں جا کر کھولے گی تاکہ اس کا خاوند بھی دیکھ کر خوش ہو۔ میرے والدین کو ان کی بات پر بہت پسند آئی، اچھی لگی، چنانچہ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ گفٹ پیک واقعی بہت خوبصورت ہے، بہتر یہی ہوگا کہ دلہن اسے اپنے گھر میں جا کر ویسے ہی کھولے گی۔ میں جب آپ کے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلے کلام یہ کیا کہ جس کمرے میں میری رہائش تھی میں نے قرآن پاک نکال کر اس میں کہیں چھپا دیا۔ جب آپ روزانہ دفتر چلے جاتے تو میں پیچھے قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتی، اور جب آپ کے واپس آنے کا وقت قریب ہوتا تو میں اسے اچھی طرح چھپا کر رکھ دیتی تھی
تاکہ آپ اس کو نہ دیکھ لیں۔ زندگی کے اتنے سال میں نے آپ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ میرے دل میں پکا یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں کرتی وہاں اللہ رب العزت کا کلام کام آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی کلام میں فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، یعنی یہ قرآن مجید دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، تمام ہر قسم کے امراض کے لیے شفا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہو چکا ہوں، تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے، تو میں آپ کو کچھ پانی پلاتی ہوں۔ آپ نے میری بات مان لی اور میں نے وہی صورت جو ہے پڑھی، سورہ الم نشرح، جو ہے آپ کو پانی پر دم کر کے وہ پلایا، آپ کو پروردگار نے شفا عطا فرما دی۔ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا اور اب آپ کو بھی مسلمان بنانا چاہتی تھی، تو آپ بھی مسلمان ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ اب آپ اس زندگی کا جو ہے اللہ رب العزت کے دین کی خدمت میں جو ہے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ لگا دیجئے۔ تو شوہر نے اس بات کو مان لیا اور ان دونوں کی زندگی الحمدللہ دین پر ہو گئی، اور دونوں میاں بیوی دین کے اوپر خدمت بھی کرنے لگے اور اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے بھی لگے، اللہ کے کلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے لگے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری ماں بہنوں، یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ، یہ قرآن مجید کی عظمت ہے اور یہ قرآن مجید کے برکات ہیں جو ہمارے لیے پروردگار نے یہ تحفے میں قرآن کریم کے اندر جو ہے ہمارے لیے یہ باتیں رکھ دی ہیں، تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کروائیں، اور جو انجانے لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو بھی پڑھ کر سنایا کریں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے۔ موضوع ابھی باقی ہے، بات اب یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس موضوع کی اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔